السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سریر خامہ یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں دروس اللغۃ العربیہ، یعنی عربی کلاسز، جس کورس کو ہم کروانے جا رہے ہیں، ہم خود بھی سیکھنے اور دوسروں کو بھی سکھانے جا رہے ہیں۔ اس کا نام ہم نے رکھا ہے فرقان عربک کورس۔ تو فرقان عربک کورس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ فرقان عربک کورس کی پہلی کلاس ہوگی جس میں آپ کو سکھایا جائے گا لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں اور لفظ کسے کہتے ہیں۔ لفظ کے معنی ہوتے ہیں انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے مہمل کہتے ہیں، جیسے دیسن، اور جو لفظ بامعنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، جیسے قلمن۔ اسی طرح تو لفظ کی ہم نے دو اقسام دیکھ لی، ایک مہمل اور ایک موضوع یا مستعمل۔ مگر مہمل کو ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں، زیادہ طور ہم موضوع استعمال کرتے ہیں، یعنی مستعمل جو الفاظ ہوتے ہیں انہیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب موضوع الفاظ، مستعمل الفاظوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ اب ان دونوں میں سے بھی کچھ کیٹیگریز آگے بنتی ہیں، کچھ اقسام بنتی ہیں۔ جیسے اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، جیسے جمل اکیلا ہے تو اسے ہم مفرد کہتے ہیں، اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔ یہ سینٹنس نما جملے بھی ہوتے ہیں، یعنی جملہ نما جو بات کی جائے، جو الفاظ استعمال کیے جائیں تو انہیں مرکب کہتے ہیں۔ یعنی رکب یرکب مرکباً، مرکب یعنی جوڑے ہوئے 4-5 الفاظ کی ایک بات، اسے مرکب کہتے ہیں۔ جیسے لیلۃ القدر، زید جالس فی المسجد، وغیرہ وغیرہ۔ اب مرکب کی اقسام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو مرکب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں مزید، اس کی بھی دو اقسام ہیں، ایک تو ناقص اور ایک تام۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص، مرکب غیر مفید کہتے ہیں، یعنی وہ یا تو بات آدھی ہوتی ہے یا بات غیر مفید ہوتی ہے۔ مرکب تو ہوتا ہے، وہ جوڑ تو ہوتا ہے 2-4 الفاظ کا، لیکن یا تو بات ان سے ناقص ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، اور یا تو وہ غیر مفید بات ہو۔ ماء البحر یعنی کنویں کا پانی، بات سمجھ پوری نہیں آ رہی ہے، کنویں کا پانی کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ ولد صغیر، چھوٹا لڑکا، ٹھیک ہے۔ اب چھوٹا لڑکا کہاں غائب ہے، پریزنٹ ہے نہیں ہے، کالا ہے، یہ سب اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، یعنی کمپلیٹ سینٹنس۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ لا تکذب، جھوٹ مت بول۔ مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، یعنی پورا جملہ، پوری بات سمجھ آنے والی، یا پورا کلام جس سے پورے معنی سمجھ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، جملے کی اقسام پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں تک ہم نے اوپر سے پڑھا لفظ کی اقسام۔ لفظ کی دو اقسام ہیں، محمل، مستعمل۔ پھر جو موضوع الفاظ ہیں یعنی مستعمل ہیں، ان کی دو اقسام ہیں، مفرد، مرکب۔
اور پھر مفرد مرکب میں بھی ہم نے فرق پڑھا، مفرد کس کو کہتے ہیں، ایک کو مرکب ایک سے زائد الفاظ کے مجموعے کو۔ اسی طرح مرکب کی کچھ اقسام پھر آگے آتی ہیں، ناقص، تام یعنی ناقص پوری بات سمجھ نہ آنے والی بات جو سینٹنس ہوتے ہیں ان کو، اور تام یعنی کمپلیٹ سینٹنس پوری بات سمجھ آنے والی۔ اب تام کے اندر ہم نے دیکھا کہ جملہ، تام کے اندر یعنی مرکب مفید جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، اس کو ہم جملہ کہتے ہیں۔ اب جملہ کی اقسام پڑھنے جا رہے ہیں، جملہ کتنے قسم کا ہوتا ہے، جملے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک۔ نمبر 1، جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یعنی نمبر 1 جملہ کی قسم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال، البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ البستان پہلے اسم ہے اور جمیل خوبصورت دونوں اسم ہیں، دونوں اسم مل کے بنتے ہیں جملہ اسمیہ، ٹھیک۔ اب یہاں پہ جملہ اسمیہ میں پہلے اسم لازم ہونا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی الفاظ استعمال ہو سکتا ہے، چاہے وہ فعل ہو، اسم ہو یا حرف ہو وغیرہ، کچھ بھی ہو تو اس سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم نے جملہ فعلیہ میں فعل کو لانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نصر رجل، نصر فعل ہے اور رجل اسم ہے، تو اس طرح سے ہم نے اس کو پورا سینٹنس بنا کے نصر رجل یعنی مدد کی آدمی نے۔ اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، یعنی بات سچ ہو یا جھوٹی ہو لیکن مکمل بات ہو، اس بات کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، گویا کہ کسی کے بارے میں پوری معلومات دینا، ٹھیک ہے۔ انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جیسے انصر مدد کر۔ تو اس طرح سے ہم نے جملے کی اقسام کتنی 4 اقسام سیکھی۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز اسم ہو۔ نمبر 2 جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہو۔ نمبر 3 جملہ خبریہ، جملہ خبریہ میں بات سچ یا جھوٹ ہو اور وہ کمپلیٹ بات ہو۔ اور جملہ انشائیہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، یعنی اس میں نہ تو پورا سچ ہو نہ پورا جھوٹ ہو، بیچ میں انشائیہ یعنی انٹروگیٹیو سوالیہ نشان پیدا ہو جائے، انصر مدد کر، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم نے یہ پہلا سبق پورا مکمل کیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے اور شیئر کیجیے۔